قصہ حضرت آدم علیہ السلام پارٹ 6۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے خروج۔ اور ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے، اور ہم نے ان میں صبر و ثبات نہ دیکھا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے انکار کیا۔ ہم نے فرمایا کہ آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ کہیں تم دونوں کو بہشت سے نہ نکلوا دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم علیہ السلام، بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمرہ دے اور ایسی بادشاہت کہ کبھی بھی زائل نہ ہو۔ سو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے۔ پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی۔ فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے اکٹھے نیچے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا، اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ میرے پروردگار، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج تجھے بھلا دیا جائے گا۔ دوسرے مقام پر یوں فرمایا، تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔ یہ ارشاد آدم، حوا اور ابلیس کو مخاطب کر کے فرمایا گیا۔ ایک قول کے مطابق سانپ بھی اس میں شامل تھا۔ انہیں حکم دے دیا گیا کہ جنت سے نکل جائیں، جبکہ وہ ایک دوسرے کے دشمن اور مخالف رہیں گے۔ اس واقعے میں سانپ کے ذکر کی تائید میں وہ حدیث پیش کی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سے ان سانپوں سے ہماری جنگ شروع ہوئی ہے ہم نے ان سے کبھی صلح نہیں کی، اور جس نے ڈر کی وجہ سے کوئی سانپ چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ سورہ طٰہٰ میں انہی کی بابت فرمایا، تم دونوں یہاں سے اکٹھے نیچے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ دونوں سے مراد آدم علیہ السلام اور ابلیس ہیں۔ حوا سلام اللہ علیہ آدم علیہ السلام کے تابع ہو کر اور سانپ شیطان کے تابع ہو کر اس حکم کے مخاطب ہیں۔ علماء کرام کا اس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں کتنا عرصہ رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا گیا، اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن نکالا گیا۔ اگر مذکورہ بالا حدیث کا یہ مطلب لیا جائے کہ جس دن ان کو پیدا کیا گیا اسی دن انہیں نکالا گیا، اور یہ سمجھا جائے کہ جنت کے ایک دن سے مراد موجودہ دنوں جیسی مدت ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دنیا کے دن جیسے ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرے۔ لیکن یہ رائے محل نظر ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان کی تخلیق کسی اور دن ہوئی اور جنت سے کسی اور دن نکلے، یا یہ کہا جائے کہ دن سے مراد 6000 سال کی مدت ہے، جیسے ابن عباس اللہ مجاہد اور ضحاک رضی اللہ سے مروی ہے، اور ابن جریر جمال نے اس کو ترجیح دی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جنت میں طویل عرصہ ٹھہرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان وہنہ نامی مقام پر اتارا گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا، حوا سلام اللہ علیہا کو جدہ میں، ابلیس کو بصرہ سے چند میل دور
دستمیان نامی جگہ میں اور سانپ کو ایران کے ایک شہر اصفہان میں اتارا گیا، جبکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو صفا پہاڑی اور حوا سلام اللہ علیہا کو مروہ کی پہاڑی پر اتارا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو آپ کو ہر چیز بنانا سکھایا اور جنت کے کچھ پھل عطا فرمائے۔ تمہارے یہ زمینی پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں، فرق یہ ہے کہ ان میں تبدیلی آتی ہے، خراب بھی ہو جاتے ہیں، مگر جنت کے پھلوں میں تبدیلی نہیں آتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے جو کھانا کھایا وہ یہ تھا کہ جبریل علیہ السلام ان کے پاس گندم کے 7 دانے لائے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ اسی درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو منع کیا گیا تھا اور آپ نے اسے کھا لیا تھا۔ انہوں نے فرمایا میں اس کا کیا کروں؟ فرمایا اسے زمین میں بو دیجئے۔ آدم علیہ السلام نے بو دیے۔ ان میں سے ہر ایک دانے کا وزن موجودہ دور کے 1,00,000 دانوں سے زیادہ تھا۔ وہ اگ آئے، وقت آنے پر انہیں کاٹا، گاہا اور بھوسے سے دانے الگ کیے گئے، پھر انہیں پیسا اور گوندھا، پھر اس آٹے کی روٹی پکائی، پھر کھائی۔ اس طرح انہیں بہت محنت اور مشقت کے بعد کھانا ملا۔ اس آیت مبارکہ میں اسی طرف اشارہ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ شیطان تمہیں جنت سے نکلوا دے پھر تمہیں سخت مشقت برداشت کرنی پڑے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں جنت اور راحت و سکون والی جگہ سے نکال کر مشقت اور محنت والی زندگی مہیا کی تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے، کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کلمات اللہ تعالیٰ سے ہی سیکھے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کی وضاحت ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے۔ ان الفاظ میں اپنی غلطی کا اعتراف ہے، اللہ کی طرف توجہ ہے، اس کے سامنے عجز و نیاز اور تذلیل کا اظہار ہے، اور اس مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی طرف محتاجی کا اقرار ہے۔ آدمی کی اولاد میں سے جس شخص کو یہ راز سمجھ میں آ گیا، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ اولاد حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا سلام اللہ علیہا کو کثیر اولاد عطا فرمائی۔ سورہ نساء میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نیز فرمایا، ترجمہ، اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ جمہور علماء یہ رائے رکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے وعدہ لیا گیا تھا۔ انہوں نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہا جائے گا کہ اگر تیرے پاس پوری دنیا کا مال و دولت ہو تو کیا تو فدیہ کے طور پر وہ سب دے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھ سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا، جب تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا، اس وقت میں نے تجھ سے ایک وعدہ لیا تھا،
کہ تو میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا، لیکن تو نے پھر بھی شرک کرنے پر ہی اصرار کیا۔ حضرت ابی بن کعب کی ایک تفسیر میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن ان سب کو جمع کیا جو آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے تھے۔ ان کو پیدا کر کے اور ان کی صورتیں بنا کر انہیں بولنے کی طاقت دی۔ وہ بولنے لگے تو ان سے عہد و پیمان لیا اور انہیں خود ان پر گواہ ٹھہرایا۔ فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا، ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تم پر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو گواہ بناتا ہوں، اور تم پر تمہارے باپ آدم کو گواہ بناتا ہوں۔ قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہمیں اس کا علم نہ تھا۔ یاد رکھو، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میرے سوا کوئی مالک نہیں۔ میرے ساتھ شرک نہ کرنا۔ میں تمہارے پاس رسول بھیجوں گا جو تمہیں میرا عہد و پیمان یاد دلا کر تمہیں اس کی خلاف ورزی کی سزا سے ڈرائیں گے، اور میں تم پر اپنی کتاب نازل کروں گا۔ تمام روحوں نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب اور ہمارا معبود ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی رب یا معبود نہیں۔ چنانچہ اس دن انہوں نے تعمیل احکام کا اقرار کیا۔ اللہ نے ان کے باپ آدم علیہ السلام کو بلند کیا۔ اس نے ان سب کو دیکھا تو ان میں امیر، غریب، خوبصورت اور بدصورت افراد نظر آئے۔ انہوں نے عرض کی، یا رب، کاش تو ان سب کو برابر کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میرا شکر کیا جائے۔ آدم علیہ السلام کو ان میں پیغمبر بھی نظر آئے جو روشن چراغوں کی طرح منور تھے۔ ان سے رسالت و نبوت کا ایک خاص وعدہ بھی لیا گیا۔ اسی دوسرے میثاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے اور عہد بھی ان سے پکا لیا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو تم ایک طرف کے ہو کر دین اللہ کے راستے پر سیدھا منہ کیے چلے جاؤ، اور اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے نعمان یعنی عرفات کے مقام پر عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام اولاد کو جو اس نے پیدا کی ہے ان کی پشت سے نکالا، انہیں اپنے سامنے چیونٹیوں کی طرح بکھیر دیا، پھر ان سے براہ راست کلام کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، یقیناً ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مبادا تم قیامت کے دن کہو، ہمیں تو اس کا علم ہی نہ تھا، یا کہو، ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم تو انہی کی اولاد تھے، اس لیے ان کی راہ پر چل پڑے۔ کیا تو ہمیں جھوٹے لوگوں کے اعمال کی وجہ سے تباہ کر دے گا؟ کیا آدم و حوا علیہ السلام کے ہاں جنت میں اولاد ہوئی تھی یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان سب کی اولاد زمین پر ہی پیدا ہوئی۔ دوسرے قول کے مطابق ان کے کچھ بچے جنت میں بھی پیدا ہوئے تھے، جن میں قابیل اور ان کی بہن بھی شامل تھے، واللہ عالم۔ تاریخ طبری میں ہے کہ ان کے ہاں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور انہیں یہ حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں، اور دوسرے کی شادی پہلے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے، یعنی اس لڑکی سے شادی کرنا جائز نہ تھا جو لڑکے کے ساتھ پیدا ہوئی ہو۔ قصہ حابیل و قابیل۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ان کو آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے اللہ کی جناب میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی مگر دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، پھر زمرہ اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی، تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا، ہائے افسوس، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ یہاں پر ہم علماء سلف کے ارشادات کا خلاصہ بیان کریں گے۔ متعدد صحابہ کرام سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام ہر لڑکے کی شادی کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کرتے تھے۔ حابیل نے قابیل کی بہن سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا، اور قابیل کی بہن زیادہ خوش شکل تھی، چنانچہ قابیل نے چاہا کہ اس کی شادی حابیل کی بجائے خود اس سے یعنی قابیل سے ہو جائے۔ آدم علیہ السلام نے اسے قابیل کو حکم دیا کہ حابیل کو اس سے نکاح کرنے دے۔ اس نے انکار کر دیا، تو آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ حابیل بھیڑ بکریاں پالتا تھا، اس نے ایک موٹا تازہ جانور قربان کیا۔ قابیل نے اپنی کھیتی میں سے نکمی سی فصل کا ایک گٹھا قربانی کے طور پر پیش کیا۔ آسمان سے آگ اتری، اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا لیکن قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اسے غصہ آ گیا، اس نے کہا، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا تاکہ تو میری بہن سے شادی نہ کر سکے۔ حابیل نے کہا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قربانی قبول فرماتا ہے۔ ابو جعفر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب وہ دونوں قربانی دے رہے تھے تو آدم علیہ السلام بھی موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے، قابیل کی نہیں ہوئی۔ تب قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا، اس کی قربانی اس لیے قبول ہوئی ہے کہ آپ نے اس کے حق میں دعا کی تھی اور آپ نے میرے حق میں دعا نہیں کی۔ اس کے بعد اس نے تنہائی میں حابیل کو دھمکی دی۔ ایک رات حابیل کو جانور چراتے ہوئے واپس آنے میں دیر ہو گئی۔ آدم علیہ السلام نے اس کے بھائی قابیل کو بھیجا کہ معلوم کرے اسے کیوں دیر ہوئی ہے۔ وہ گیا تو اسے حابیل مل گیا۔ اس نے کہا، تیری قربانی قبول ہو گئی ہے، میری نہیں ہوئی۔ حابیل نے کہا، اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ سے قربانی قبول فرماتا ہے۔ اس پر قابیل کو غصہ آ گیا۔ اس کے پاس لوہے کی کوئی چیز تھی، اس نے وہ مار کر حابیل کو قتل کر دیا۔ بعض علماء نے فرمایا، حابیل سو رہا تھا، قابیل نے ایک بڑا پتھر اس کے سر پر مار کر اس کا سر کچل دیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں بلکہ اس نے زور سے اس کا گلا گھونٹا اور درندوں کی طرح اسے دانتوں سے کاٹا، جس سے وہ فوت ہو گیا۔ واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کی دھمکی دی تو حابیل نے کہا، ترجمہ، اگر تو قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ اس سے اس حابیل کے اچھے اخلاق، خدا خوفی اور خشیت الہی کا اظہار ہوتا ہے، اور اس سے اس کا تقویٰ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بھائی نے جو زیادتی کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس نے بدلے میں وہی برائی کرنے سے پرہیز کیا۔ حابیل نے مزید کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، پھر زمرہ اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ یعنی میں تجھ سے لڑائی نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ میں تجھ سے زیادہ قوی اور مضبوط ہوں، باوجود یہ کہ تو نے ایک غلط کام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو نے پہلے جو گناہ کیے ہوئے ہیں
ان کے ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی تیرے سر ہو۔ حضرت مجاہد، سدی، ابن جریر اور دیگر علماء نے بھی اس کی یہی تشریح کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، قسم ہے اللہ کی، ان دونوں میں سے مقتول زیادہ طاقتور تھا، لیکن اس نے دوسرے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تاکہ گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قتل کرنے سے مقتول کے سارے گناہ قاتل کے نامہ اعمال میں منتقل ہو جاتے ہیں، جیسے کہ بعض لوگوں نے غلط فہمی سے یہ سمجھا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس قول یعنی مقتول کے سارے گناہ کے غلط ہونے پر اجماع ہے۔ لیکن قیامت کے دن بعض افراد کے ساتھ یہی صورتحال پیش آ سکتی ہے کہ قاتل کی ساری نیکیاں دے کر مقتول کا پورا حق ادا نہ ہو، اس لیے مقتول کے اتنے گناہ قاتل کی طرف منتقل ہو جائیں جن سے حساب برابر ہو جائے، جیسے کہ دوسرے مظالم کے بارے میں صحیح احادیث میں مذکور ہے، اور قتل بہت بڑے مظالم میں شامل ہے۔ واللہ عالم۔ حضرت سعد رضی اللہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرمائیے کہ اگر کوئی مجھے قتل کرنے کے لیے میرے گھر میں گھس آئے تو کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کے بیٹے حابیل کی طرح بن جانا۔ یہی حدیث حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ سے بھی مروی ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہیں، آدم علیہ السلام کے بہتر بیٹے کی طرح بن جانا۔ سن 4 میں یہ حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ کی روایت سے موجود ہے۔